دعا از یور ویژن. ان فیکٹ جو بندہ دعا نہیں کرتا نا اس کا ویژن لائف میں کلیئر نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے. اف یو وانٹ اے ویژن ان لائف اسٹارٹ میکنگ دعا اینڈ دین اسٹارٹ پیوریفائنگ یور دعا کہ مجھے ایگزیکٹلی لائف میں کیا چاہیے. بہت سے لوگ جو دعا نہیں کرتے ان کا ویژن نہیں ہوتا لائف میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ بہت زیادہ سکھایا کرتے تھے، اس طرح جس طرح کہ وہ قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارہ فی امور کلها كما يعلمنا السورۃ من القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ہر معاملے میں اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح کوئی قرآن کی صورت جس امپورٹنس کے ساتھ سکھا رہے ہوتے تھے ہمیں. اور صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے یہ. سو استخارہ کیا ہے؟ انسان فرض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے اور استخارہ کی دعا پڑھے، اور وہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، جو بھی معاملہ ہے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ. اور یہ بہت امیزنگ دعا ہے. یاد رکھیں جو بھی استخارہ کرنا چاہتا ہے وہ اس دعا کو سمجھ کے پڑھے. اور اس میں یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں تیرے علم سے، تیری قدرت سے، اور اس بات سے کہ میں اپنی ہیوملٹی اور ہمبلنس ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے پاس علم ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، اور یعنی تو قادر ہے اور میں قادر بھی نہیں ہوں. ٹھیک. اور اگر تو جانتا ہے کہ اس میں خیر ہے تو اس کو مجھ سے قریب کر دے، مجھے سے قریب کر دے اور برکتیں ڈال دے اس میں، اس کام میں. اور یا رب اگر تو جانتا ہے کہ اس میں شر ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے سے دور کر دے، اور میرے لیے خیر رکھ دے اور میرے دل کو مطمئن کر دے یعنی اس پہ. سو یہ جو انسان دعا پڑھتا ہے اور اللہ سے مشورہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر اس کے لیے شامل ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیں استخارہ میں جو چونکہ ہم نے دعا کا مطلب میں نے آپ کو بریفلی اس کا مفہوم ایکسپلین کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی گرین لائٹ دکھا، مجھے کوئی خواب دکھا. اس کا مطلب یہ کہ بس میرا دل پھیر دے اس طرف، وہ کام ہونا شروع ہو جائے. اور کیا استخارہ بار بار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اٹس اے سنہ، بار بار کیا جا سکتا ہے. اگر ایک دفعہ کلیئرٹی نہیں ملی دوبارہ کریں. ہر دن بھی کیا جا سکتا ہے، دن میں ملٹیپل ٹائمز بھی کیا جا سکتا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ بھی سو ملٹیپل ٹائمز کیا جا سکتا ہے. اور استخارہ کا جو رزلٹ ہے نا ہمارا جو پاکستانی انڈین کلچر میں نے تو ویسے پورا اس پہ ایک لیکچر دیا تھا انڈرسٹینڈنگ استخارہ کے نام سے. آج بھی یوٹیوب پہ ہے، یو کین واچ دیٹ لیکچر اف یو وانٹ ٹو نو ہاؤ استخارہ از ڈن. بٹ وہ کسی سے استخارہ نہیں کروانا چاہیے، نہ ہی یہ سنت سے ثابت ہے. خود کریں استخارہ، بیکاز اٹس یور میٹر، یو ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن اللہ کی مدد کے ساتھ. اور ڈونٹ ویٹ فار اے ڈریم، یا میں صبح اٹھوں گا تو میرا چہرہ رائٹ ہوگا یا لیفٹ ہوگا، یا مجھے گھر جاتے ہوئے سارے گرین سگنلز ملیں گے تو اٹس اے سائن. نو 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 نو، رادر آپ کو اس چیزوں جو اگر وہ خیر کی باعث ہے تو وہ ہونے شروع ہو جائے گا. اور اگر اس میں ڈیفیکلٹی آ بھی رہی ہے، کیپ آن ڈوئنگ استخارہ، کیونکہ ہر کام میں ڈیفیکلٹی تھوڑی بہت اوپر نیچے آتی ہے. تو unless and until the matter becomes clear to you. اگر کوئی سچویشن بہت ڈیفیکلٹ ہو تو پھر بار بار اللہ سے دعا کرنا، بار بار استخارہ کرنا، اٹس پرمیسیبل. لیکن یہ بات یاد رکھیں استخارے کے بعد جو رزلٹ آئے گا نا، اٹس پرفیکٹ انشورنس پالیسی. واستعن باللہ، یا اس میں خیر ہی خیر ہوگی، اس میں خیر ہی خیر ہوگی. سو استخارہ اللہ کی مدد کو طلب کرنا ہے، اس کی مدد کو سیکھ کرنا ہے. اور اگر مدد اللہ کی شامل حال ہو گئی اور ہماری لائف میں آ گئی تو پھر جس طرف بھی جائیں گے اس میں خیر ہی خیر ہے. استخارہ لٹرلی مینس کہ اللہ کی مدد کو ہیلپ کرنا، اللہ سے مشورہ کرنا. اور جب اللہ کے مشورے کے ساتھ انسان کسی کام کی طرف بڑھتا ہے تو لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب گاڑی سوئچ کر رہا تھا تو ایک گاڑی مجھے بہت پسند آئی ہوئی تھی، بہت اچھی پیسوں میں مل رہی تھی، اور مجھے بہت زیادہ اوپر انویسٹ بھی نہیں کرنا تھا. بٹ میں نے استخارہ کیا اور ملٹیپل ٹائمز کیا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. حالانکہ ہر طرف سے ایسے لگ رہا تھا کہ اٹس اے گڈ ڈیل، بٹ میں استخارہ کر رہا تھا اور سم ہاؤ مجھے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا اس پہ.
میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا آفر. اور سبحان اللہ کچھ ٹائم بعد گاڑیوں کی پرائسز بھی بہت بڑھ گئیں. تو ایک طرح سے مجھے خیال آیا کہ اگر تو یہ لے لیتا تو تیری گاڑی کی پرائز اتنے لاکھ بڑھ جاتی. لیکن یو نو واٹ, آئی تھاٹ کہ یہ استخارہ رب کی طرف سے تھا اور یہ رب کی طرف سے ڈیسیژن میں نے لیا, اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے, چاہے مجھے اپیرنٹلی کچھ اور نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ میں لے لیتا تو گاڑی بھی اپ گریڈ ہو جاتی اور پرائسز بھی بڑھ گئیں اور بہت اچھا فیصلہ ہوتا میں نے, بٹ اس میں خیر ہے. کیا پتا اس میں میرا ایکسیڈنٹ لکھا ہوتا, کیا پتا فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے اور ایکسیڈنٹ میں کوئی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے مجھے نظر لگ جاتی. آئی ہیو دس فل فیتھ کہ انشاءاللہ وہ اس ڈیسیژن میں خیر ہی خیر تھا. سو استخارہ از بیوٹیفل. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم استخارہ صرف ہم نے اس کو شادی کی دعا بنا لیا ہے, صرف شادی کے موقع پہ کرتے ہیں. نو, صحابہ اپنے ڈیلی امور میں استخارہ کرتے تھے. ہاں استخارہ اس چیز میں نہیں ہے کہ میں پانی پیوں یا نہ پیوں, میں اٹھوں یا نہ اٹھوں, یہ بولوں, اتنے چھوٹے معاملات میں نہیں ہیں, بٹ سگنیفیکنٹلی امپورٹنٹ ڈیسیژنز لائف میں لینے ہوں. میں اس شہر سے اس شہر شفٹ ہو جاؤں, میں نے جاب شفٹ کرنی ہے, میں نے فلاں انویسٹمنٹ کرنی ہے, میں نے فلاں اسٹاک پرچیز کرنا ہے, کرو. مختلف استخارہ کیا جا سکتا ہے. فلاں مجھے کنٹری میں موو کرنا ہے, اس کا مجھے پاسپورٹ لینا ہے یا اس کا مجھے گرین کارڈ لینا ہے, میں لوں. تو ان چیزوں میں استخارہ لازمی کرنا چاہیے. اور انفارچونیٹلی استخارہ کو ہم نے بالکل سائڈ لائن کیا اور صرف شادی کے موقع پہ استخارہ ہم کرتے تھے, اینڈ دیٹس اٹ. اس کو اپنی لائف میں لے کے آئے اگر ہم برکتیں چاہتے ہیں تو. اور چیز اللہ کی مدد واستعین باللہ کے ساتھ ساتھ آگے کیا کرنا ہے, لوگوں سے مشورہ بھی کریں. کنسلٹنگ ادرز بفور میکنگ اے ڈیسیژن. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ وہ لوگ, اللہ نے ان کو پریز کیا کہ جو لوگ رب کی اطاعت کرتے ہیں, اوبیڈینٹ ہیں. اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ, they say سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. They don't delay when Allah calls them. Number one. Number two, نماز, it's central for their life, it's not optional. Number three, وہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. تیسرا ہے شورا, consultation. Islam isn't ڈکٹیٹوریل, وی گرو تھرو ڈسکشنز. اسلام میں ڈسکشنز بہت امپورٹنٹ ہیں. اور چوتھی چیز, ریئل جو بلیورز ہیں, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں. اور سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے جو شخص یہ 4 چیزیں کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 4 سے محروم کبھی نہیں کرے گا. جو شخص دعا کرے گا اللہ اس کے دعا کو قبول کرے گا, قبول سے محروم نہیں کرے گا. ادعونی استجب لکم, تو مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو انسان شکر کرے گا اللہ اس کو مزید سے محروم کبھی نہیں کرے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو ہم تمہیں مزید دیں گے. جو انسان استخارہ کرے گا وہ خیر سے کبھی محروم نہیں ہوگا. تو آپ استخارہ کریں, آپ خیر اور بھلائی سے کبھی محروم نہیں ہوں گے, بیکاز ڈیوائن ہیلپ اس میں شامل ہو جائے گی. وہ ایک انشورنس پالیسی ہے. اور جو شخص مشورہ کرتا ہے وہ برکت سے کبھی محروم نہیں ہوگا. اور یہ ڈیوائن اللہ کی طرف سے 4 سٹیپس سکسیس فارمولا ہے جو کہ ہمیں ملا ہوا ہے, بٹ لوگ غافل ہیں اور زندگی گزاری جا رہے ہیں اور ان پہ عمل نہیں کر رہے ہیں اور بہت بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں. اینڈ شورا یاد رکھیں isn't ڈیموکریسی کہ ہاں جی 10 لوگ ہیں, زیادہ لوگوں نے جو کہہ دیا میں وہ کروں گا. نو نو نو, ڈیموکریسی the system is different. however مشورہ لیں, اسے ذہن کھلتا ہے. And you are the one who has to make decision, not them. یہ نہیں کہ میجورٹی نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہی کرنا ہے. نو نو نو, مشورہ لیں بٹ ڈیسیژن کس نے لینا ہے, وہ آپ نے لینا ہے. اینڈ نمبر 2, نمبرز لوگوں کے وہ میٹر نہیں کرتے, ریزننگ میٹر کرتی ہے. بے شک 9 لوگوں نے جو مرضی کہا ہو, لیکن ایک بندے نے بہت امپورٹنٹ اور بہت اس کا واسٹ ایکسپیرینس ہے, اس نے ریزننگ دی آپ کو. دیٹ از ویئر یو وانٹ ٹو گو. سو کس سے مشورہ کریں؟ نمبر 1, جو ریلیونٹ ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس کے لوگ ہیں, ریلیونٹ فیلڈ کے لوگ ہیں. نمبر 2, جن کے پاس اسپیسیفک انسائٹ ہے ٹو یور لائف, جن کو آپ کا پتہ ہے, آپ کے حالات و واقعات کا پتہ ہے, ان سے لیں. اور تیسری چیز بہت امپورٹنٹ, جس کے پاس ریلیجیس نالج ہے اور ان کے سملر لائف کے ایکسپیرینسز ہوئے ہوئے ہیں. اور چوتھی چیز جن کے ملٹیپل پرسپیکٹیوز ہیں, یعنی جو کہ دے تھنک آؤٹ آف دا باکس, ان کا ایکسپوجر زیادہ ہے. ڈونٹ آسک رینڈم فرینڈس. عمر بن خطاب نے بھی جب اگلے کیلف کو, خلیفہ کو سلیکٹ کرنا تھا,
تو آپ نے بدری صحابہ کا شورا بنائی ٹو اپوائنٹ اے کیلف. اس میں عثمان بن عفان بھی تھے, علی بن ابی طالب بھی تھے, عبد الرحمن بن عوف بھی تھے, سعد بن ابی وقاص تھے, زبیر بن عوام تھے, طلحہ بن عبید اللہ تھے. پھر فائنلی طلحہ بن عبید اللہ پہ ڈیسیژن آیا اور ہی چوز عثمان بن عفان. سو شورا از only required when you're confused. If you're not confused, you are clear, you go ahead. ہر چیز میں شورا یا مشورہ کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن when you're confused, when you are struggling کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, یہ ایسا موڑ آ گیا کہ جس سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی, مجھے میرا گول پتہ ہے, مجھے پروز اینڈ کونس پتہ ہیں, بٹ مجھے اور میں نے استخارہ بھی کیا ہے, تو میں اپنے جاننے والوں سے مشورہ بھی کروں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں, اس سے ذہن بہت کھلتا ہے. What if one says yes and one says no, again آپ اپنے پاس آئیں اور pros and cons weigh کریں اور decision خود لیں. And there's no harm in doing istikhara again. So we have yet covered number 1 goal making, pros and cons weigh کریں, المصالح المفاسد, استخارہ کرنا تیسرا step. Number 4 step is shura, مشورہ کرنا. Now what are the don'ts of decision making, things to avoid when making a decision? Number 1, وَلَا تَعْجِز, don't feel defeated. Don't feel کہ یار یہ مجھ سے ہو نہیں پائے گا, یہ میں کام کر نہیں پاؤں گا, میں 10 دفعہ ہار چکا ہوں. آپ دیکھیں یعنی سبحان اللہ, کفار they have no tawakkul in اللہ, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا رزق لکھا ہوا ہے, بٹ hundreds and hundreds of times انہوں نے فیلئر کے بعد بھی ایفرٹس کی ہیں. آپ KFC کو دیکھ لیں, آپ امیزون آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, ایون ایپل, نائکی کا جو, یہ ہمارے لیے آئیڈیلز نہیں ہیں, بٹ واٹ ایم ٹیلنگ یو, جب کفار they don't feel defeated, they have this resolve and determination to work and move forward. ان کا تو رب پہ توکل بھی نہیں ہے, ہم تو اللہ پہ توکل کے چلتے ہیں کہ اللہ جو ہوا وہ میرے لیے خیر اور بہتری کا باعث ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے تھے کہ ایک مومن کی اسٹرینتھ ہے وہ ریزولو میں, یعنی وہ ڈٹرمنیشن میں ہے. If determination weakens, so does his ambition.